باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، اور لعنت کھائی الذین کفروا ان لوگوں نے جو منکر تھے، من بنی اسرائیل میں سے۔ بنی اسرائیل کے جو کرتوت اللہ تعالی نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں، اور خاص طور پہ اللہ کے ساتھ جو وہ شرک کرتے رہے، اس پہ کل جو آیات گزری ہیں اللہ تعالی نے ان کا شدت سے رد فرمایا، اور دو چیزیں کئی مرتبہ اب تک ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ کہا کہ یہ لوگ حرام کھاتے ہیں، اور دوسرے یہ کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، اور ان دونوں معائب اور ان دونوں گناہوں کے بعد اب اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ یہ در حقیقت پرانا مرض ہے جو اس قوم میں چلا آتا ہے، اور اس لیے شروع یہاں سے اب اس 78 نمبر آیت کو سورہ مائدہ 6 پارے میں کیا، اور پہلا لفظ یہ ارشاد فرمایا کہ لعنا، یہ لعنت کیے گئے۔ لعنت کیے گئے بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور سب سے اچھا ترجمہ تو یہ ہے کہ انہوں نے لعنت کو قبول کیا، لعنت کو کھا لیا۔ تو اردو میں دونوں طرح محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں نے فلاں پہ لعنت کی، اور یہ بھی کہ فلاں نے لعنت کھائی۔ لعنت کھانے کا مطلب یہ ہے کہ لعنت کے اثرات اس انسان کی زندگی پر ظاہر ہو گئے، اور یہ بہت شدید چیز ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کے لیے یا کسی چیز کے لیے یہ بد دعا کرنا کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے محروم کر دے، یہ ہے لعنت کا مطلب۔ اور جن لوگوں پر بھی لعنت پڑ جاتی ہے حقیقتاً اللہ کی طرف سے، ان لوگوں کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، برکت، خیر، یہ سب چیزیں اٹھ جاتی ہیں، اور بہت شدید معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی نہ لعنت کسی پہ کرنا چاہیے، اور نہ ایسے الفاظ زبان سے ادا کرنے چاہیے۔ اب لعنت کھائی کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جن پر لعنت کی اور ان پر وہ لعنت پھر جا کر پڑ بھی گئی، انہوں نے اس لعنت کو قبول کیا۔ قبول اور رد یہ ان کے اختیار میں تو تھا نہیں کہ وہ لعنت کو قبول کرتے یا رد کر دیتے، مطلب صرف اتنا سا ہے کہ خدا نے لعنت کی اور وہ لعنت جا کر ان پر پڑ گئی۔ تو اس لیے لفظ یہ ارشاد فرمایا کہ لعنا، یہ لعنت کھا گئے، لعنت کی گئی، ان پہ مسلط ہو گئی الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا۔ کیوں لعنت پڑی؟ اس لیے کہ حرکتیں ایسی تھیں، اللہ کی جانب سے ان پر لعنت پڑ گئی۔ من بنی اسرائیل، اور یہ وہ لوگ تھے جو بنی اسرائیل میں سے تھے۔ بنی اسرائیل والوں نے جب کفر کیا، مسلسل جھوٹ بولا، حرام کھاتے رہے، ان کے علماء نے انہیں نہیں روکا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرتے رہے، اسی طرح جھٹلاتے رہے مسلسل اس پیغام نبوت کو جو ان تک پہنچا، تو اللہ نے ان پر لعنت کر دی جو بنی اسرائیل میں سے تھے۔ کیسے اللہ تعالی نے لعنت کی ہے؟ آگے فرما دیا کہ علی لسان داؤد، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے۔ ایک وعیسی ابن مریم، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، ان دو نبیوں کی مبارک زبانوں سے خدا نے ان پر لعنت بھیج دی۔ یہ ہے یہاں پر اصل بات۔ اس لیے جو اب بھی تورات ہے، اس میں اولڈ ٹیسٹامنٹ اگر آپ دیکھیں تو اس میں اب بھی ذکر مل جائے گا، زبور کا جو باب ہے چیپٹر، اس میں مل جائے گا کہ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کیسے لعنتیں بھیجتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے کیسے بد دعائیں کی۔ ایک تو وہ مقام ہے، اور یہ جو جدید ہے اس میں متی کا جو باب ہے اس میں بھی مل جائے گا کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں پر کیسے لعنت کی۔ تو انبیاء علیہ السلام کی لعنت کا مطلب یہ ہو گیا کہ نبیوں نے ان کے حق میں بد دعا دے دی تھی علیہ السلام، اور یہ خدا کی رحمت سے محروم ہو گئے، دور ہو گئے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے تھا کہ یہ گناہگار تھے۔
اور گناہ بھی چھوٹے چھوٹے نہیں بلکہ وہ گناہ ان کی فطرت میں رچ پس گئے تھے. پیچھے جو آیا ہے کہ یسارعون فی الکفر، کفر میں بھاگتے تھے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، اور اسی طرح اللہ کی نافرمانی میں ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ریس لگ گئی ہو ان کی کہ کون خدا کی نافرمانی میں آگے بڑھ گیا ہے. تو اس لیے ذالکہ کے لفظ سے اصل میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ لوگ جو حرکتیں اور کرتوت کر رہے تھے بما عصوا، اس وجہ سے کہ گناہ گار تھے، اس لیے وہ تمام گناہ جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کا فرمایا ہے، خاص طور پہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لعنت کسی آدمی پہ پڑ جائے، یہ اللہ کی رحمت سے بہت بڑی محرومی کی بات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار لعنت کے الفاظ ان لوگوں کے لیے فرمائے ہیں جو مخلوق پر ظلم کرتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، اسی طرح علی حاصل قیاس جو حقوق العباد میں غفلت کرتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ لعنت کے الفاظ آئے ہیں حدیث میں. تو اس لیے آدمی ایسے گناہوں سے بچتا رہے. یہ موضوع ایک مرتبہ پہلے بھی آیا تھا 5ویں پارے میں، اور وہاں کئی ایک گناہوں کا ذکر تھا کہ کس کس وجہ سے لعنت پڑتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے باز رکھے. اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ بما عصوا، یہ اس لیے کہ خدا کے نافرمان تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وکانوا یعتدون، یہ حد سے بڑھ گئے تھے، حد پر نہ رہتے تھے. ایک حد ہوتی ہے کہ ایک آدمی خدا کی نافرمانی کرتا ہے، پھر اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے، آدمی اپنے آپ کو سنوارتا رہتا ہے ساری زندگی. لیکن ان لوگوں نے بجائے سنوارنے کے ان حدود کو بھی کراس کر لیا جو حقیقتاً خدا کی نہایت ناپسندیدہ چیزیں تھیں. اب بھی سلاطین کا جو باب ہے آپ وہاں پر دیکھیں تو ان کے خود اسباب لکھے ہوئے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا کرتوت کیے اور کس وجہ سے خدا کی لعنت پڑی اور کس وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں پھٹکار دی اور انہیں خدا نے ہٹا دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کے یہ جرائم اور زیادہ بڑھ گئے، کیونکہ قرآن بار بار پیچھے سے بتا رہا ہے کہ یہ لوگ آخر توبہ کیوں نہیں کر لیتے، یہ لوگ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کیوں نہیں لیتے. قرآن بار بار کہتا ہے کہ کیوں نہیں یہ نبوت پر ایمان لے آتے، کیوں نہیں قرآن کو مان لیتے. تو یہ سب چیزیں جو جان بوجھ کر کفر کرنا تھا، یہ سب چیزیں ایسے ہی ہو گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کانوا یعتدون، حد سے بڑھ کر گئے تھے. ایک حد ہوتی ہے اس پہ نہیں رہتے